الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا بکى الیتیم اہتز عرش الرحمن فیقول یا ملائکتی من ذا الذی ابکى ھذا الیتیم الذی غیبت اباہ فی التراب فیقول الملائکۃ ربنا انت اعلم فیقول اللہ یا ملائکتی اشہدوا ان من اسکنہ وارضاہ ان ارضیہ یوم القیامت۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی کانپتا ہے اس یتیم کے رونے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس یتیم بچے کو کس نے رلایا ہے کہ جس کے باپ کو میں نے قبر میں دفن کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے مولا تو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، اشہدو گواہ رہنا کہ جو بھی شخص کسی یتیم کو جگہ دے گا، کسی یتیم کو راضی کرے گا، کسی یتیم کو کھلائے گا پلائے گا، اس کی پرورش کرے گا، تو میں رب قیامت والے دن اس شخص سے راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان من، آج سیلاب کی وجہ سے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہزاروں بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے ہیں، ہزاروں بچے کھانے کے منتظر ہیں، ہزاروں بچے کپڑوں کے منتظر ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہ ہزاروں لاکھوں گناہوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں، تو یہی موقع ہے کہ آج آپ نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، جو سیلاب سے متاثر لوگ ہوئے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، حسب توفیق جتنا ہو سکے آپ نے ان یتیم بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ عزیزان من، یقین مانیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے رسول بھی راضی ہوگا، اس شخص کی یہ دنیا بھی خوبصورت بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ عزیزان من، ایک فاسق شخص جو ساری زندگی برائیاں کرتا تھا، جو ساری زندگی بدکاریاں کرتا تھا، ایک دن راستے میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، اس کے بدن پر لباس نہیں ہے۔ تو اس فاسق شخص کے دل میں رحم آیا اور اس نے اس یتیم کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا اور اس شفقت اور محبت کی۔ رات کو جب سویا تو رات کو کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور کسی عمل کی وجہ سے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو سامنے وہی بچہ، یتیم بچہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو چھوڑ دو تاکہ میں اس کو اپنے رب کی طرف لے جاؤں۔ تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اس شخص کو اس یتیم بچے کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، لہذا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ عزیزان من، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے ہیں، تو آج یہ سب سے بڑا ثواب ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، جہاد اکبر ہے کہ آج ہم سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اور میں ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو سارے دن ساری رات کبھی عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی نواز شریف کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آصف زرداری کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن آج وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ کہاں ہیں؟ ان کے سربراہان کہاں ہیں؟ ان کے ورکرز کہاں ہیں؟ اور میں ان لوگوں سے بھی شکوہ کروں گا کہ جو ساری زندگی مولویت پر آواز اٹھاتے ہیں، مولویت کے خلاف بات کرتے ہیں، مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں، آج اگر جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو وہاں پر مولویت نظر آئے گی۔ سیلاب کی مدد کرتے ہوئے آپ کو مولوی نظر آئے گا، کہیں تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، تو کہیں دعوت اسلامی کی صورت میں نظر آئیں گے، تو کہیں سیلانی ویلفیئر کی صورت میں نظر آئیں گے، تو کہیں الرحمت فاؤنڈیشن کی صورت میں آئیں گے نظر۔ تو جہاں بھی آج آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو مولوی سیلاب زدگان کی مدد کرتا ہوا نظر نہ آئے گا، نہ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ سیاستدان آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔